میں نے کہا وہ باہر جو مسجد ہے نہر کے کنارے چھوٹی سی مسجد بنی وہاں جاتا ہوں. کہتے وہاں جاتے ہو؟ وہ مولوی بندر والی مسجد. میں نے کہا یار مولوی بندر تو کوئی نہیں ہے وہاں پر, مولوی عبدالغفار ہے. اتنے نہیں پورا گاؤں اس کو مولوی بندر کہتا ہے. میں نے کہا مولوی بندر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ پتہ نہیں سب کہتے ہیں مولوی بندر. مولوی صاحب کا نام رکھ دیا مولوی بندر. کیوں رکھا؟ اب مسلمان پیچھے چل رہے, مسلمان بھی اس کو مولوی بندر کہتے ہیں, مرزائی بھی اس کو مولوی بندر کہتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اس کا نام مولوی بندر کہاں سے پڑ گیا. میں نے اس کو بتایا بابا یہ نام مرزائیوں نے رکھا ہوگا, اس لیے کہ 10 سال پہلے آپ کے پائی والے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مرزائیوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا اور کہتا کہ تو کافر ہے. ایک غریب گھر کے مولوی عبدالغفار نے مدرسے سے علم حاصل کیا اور اس بات کے تہ تک پہنچ گیا کہ مرزائی کیا ہے؟ کافر ہے. مرزائی اور ہے, ہم اور ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا کھانے کو نبی مانتا وہ کسی قیمت پر قبول نہیں. اس نے گاؤں میں آ کر یہ بات کڑی کر دی اور مقابلے شروع کیے, جلسے کیے, پروگرامات کیے, اپنی مسجد بنائی, چھوٹی سی جگہ لی. وہاں چھوٹی سی مسجد آج بھی ہے, ابھی بھی ہے چھوٹی سی مسجد, اس کا کام پورا نہیں ہوا. اس میں علماء کو بلانا شروع کیا, علاقے کے اور دوست اور احباب کو بلانا شروع کیا. اور پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ پائی والی کا ایک مرزائی جب مر گیا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے لگے تو یہی مولوی اور اس کے تیار کردہ لوگ آگے آگے کھڑے ہو گئے, آگے آگے کھڑے ہو کہ مسلمانوں کا قبرستان الگ, تمہارا الگ, ہم تمہاری میت کو ادھر دفن ہونے نہیں دیں گے. تو وہ کھڑے ہو گئے, کہتے کہ ہم دفنائیں گے. گولیاں چلی, انہوں نے مقابلہ کیا, کیس عدالت میں چلا گیا. الحمدللہ یہ جیت گئے اور ان کا قبرستان الگ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مردار مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا, الگ ہوگا معاملہ, الگ کر دیا گیا. تو آج وہاں یہ صورت ہے کہ مرزائی خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے, اور اس مولوی صاحب کے آنے سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ خود کو کیا کہتے تھے, یعنی کوئی ان کو کافر کہہ نہیں سکتا تھا اور نہ کوئی کافر کہتا تھا ان کو. اور وہاں کئی مرتبہ جانا ہوا, معلوم ہوا کہ وہاں مرزائی بڑے تکڑے ہیں, امیر ترین لوگ ہیں وہاں. جو سب سے امیر ہے وہ کون ہے؟ مرزائی ہے. اور مسلمان بھی حمایت کرتے ہیں. یہ سٹیالی میں مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی, وہ مرزائیوں نے لی اور اس پر لوگوں نے کیس کیا. تانے دار نے ان کو سانگلہ میں بلایا, یہ مسلمانوں کا حال ہے. تانے دار نے ان کو سانگلے میں بلایا, تانے میں. یہ وہاں پر گئے, 7 لوگ مسجد کی طرف سے گئے تھے اور مسجد کی انتظامیہ کا صدر اور محلے کے 20 مسلمان قادیانیوں کی طرف سے گئے. مسجد کا معاملہ کن کے ساتھ ہے؟ مرزائیوں کے ساتھ. تانے میں گئے, مسجد کی حمایت میں 7 لوگ گئے. مسجد کی انتظامیہ کا صدر وہ حاجی صاحب اور وہ چودھری صاحب جو مولوی صاحب کو رکھتا ہے اور ہٹاتا ہے اور مولوی صاحب سے پوچھ گچھ کرتا ہے, وہ اور اس کے ساتھ محلے کے 20 لوگ, وہ کن کے ساتھ گئے؟ مرزائیوں کے ساتھ. اور ادھر تانے میں جب تانے دار نے کہا اسی چھونے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ الگ ہو جائے, جو مرزائی ہے وہ الگ ہو جائے, تو وہی 7 الگ ہوئے اور باقی وہ 20 اور انتظامیہ کا صدر جو ہے وہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھے رہے. اس اعلان پر بھی الگ نہیں ہوئے جب اس نے کہا کہ مسلمان الگ ہو جائے اور مرزائی کیا ہو جائے؟ الگ ہو. لیکن قوموں کو کے برے نظریات اور عقائد کو توڑنے کے لیے اللہ اسی قوم سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اسی قوم سے پیدا کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قوم میں سے پیدا فرمایا, ہر نبی کو اس قوم میں سے اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ کا قانون ہے. تو بائی والی میں بھی کمزور گھر سے معاشی طور پر ان کا گھر آگے آخر میں کر کے ہے, بڑا کمزور سا کمرہ ہے اور چھت نیچے ہے بہت, اور 1-2 کمروں پر مشتمل گھر ہے, لیکن اس کے اللہ نے ایمانی قوت اتنی دی کہ وہ کوٹیوں کے مالک مرزائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں کھڑا ہے. حق والے ڈرتے نہیں ہے. فرمایا کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سنی کہ ہم مذاق کر رہے یا سچ میں کہہ رہے, ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ ہماری قوم میں سے کوئی آدمی اسے کھڑا ہوگا اور ہمیں یہ باتیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مذاق کیا, میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ رب السماوات والارض, تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے کیا ہے؟ پروردگار ہے. یہ جو مورتیاں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. الذی فطرہن, اور وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کیا کیا؟ پیدا کیا. وہی اللہ ہے, ان مورتیوں سے کچھ نہیں ہوتا.
وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والا